تھا کفل شرابی کبابی انسان، اس کے دروازے 24 گھنٹے گناہ کے لیے کھلے رہتے تھے، بااثر تھا علاقے میں، کسی کا خوف نہیں تھا اسے، صاحب دولت بھی تھا۔ اسی گاؤں اور بستی میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ کسی موقع پہ اسے کو رقم کی ضرورت پڑی، نہ گھر میں نہ پڑوس میں نہ رشتہ داروں میں انتظام نہیں ہو سکا، پریشان ہو گئی۔ سوچتی رہی، ذہن میں بات آئی کہ کفل صاحب دولت ہے، اس کے سامنے اپنی مجبوری رکھتی ہوں، بطور قرض اس سے رقم مانگ لیتی ہوں، پھر لوٹا دوں گی۔ یہ پہنچ گئی شام کے ٹائم، کفل کے بعد دروازے اس کے کھلے، اس نے دیکھا آج تو شکار خود بخود آ گیا، وہ تو تھا اس ماحول کا بندہ۔ اس نے اپنی مجبوری رکھی، 30 دینار بطور قرض دے دو، لوٹا دوں گی۔ کفل نے کہا 30 نہیں 60 دینار دیتا ہوں، لیکن گناہ کے ساتھ مشغول۔ معلوم نہیں کس ہاتھوں مجبور تھی اس وقت، تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب کفل گناہ کے ارادے سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، جیسے قدم بڑھائے تو اس کی نگاہوں نے کیا دیکھا، اس بچی کے جسم پہ کپ کپی تاری، رنگ زرد ہو چکا ہے، آنکھیں ایسے خشک اور سیدھا اسے دیکھ رہی ہے۔ جب اس نے چند قدم بڑھائے تو وہ کہنے لگی انی اخاف اللہ اتقوا اللہ، نوجوان میں رب سے ڈرتی ہو تو بھی رب سے ڈر۔ کفل کے قدم رک گئے، کہنے لگا کیا تو نے اس سے پہلے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی جو تیری یہ حالت؟ کہا خدا کی قسم میں نے نہیں کی۔ بس وہ کہتے ہیں نا ایک پاکیزہ زبان سے نکلا ہوا جملہ اثر کر جاتا، نیک بچی تھی۔ یہ جملہ کفل کے دل پہ پیوست ہوا، کہنے لگا 30 نہیں 60 دینار لے جا، عزت کے ساتھ چلی جا، اور یہ بھی سن لے کہ آج کے بعد کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس نے سوچا اس نے گناہ ہی نہیں کیا اور رب سے اتنا ڈر رہی ہے، میں دن و رات اسی گناہ میں پڑا ہوں، مجھے پرواہ نہیں۔ کہا آج کے بعد کفل بھی گناہ نہیں کرے گا، توبہ نصیب ہو گئی۔ یہی توبہ ہے نا، نادم ہو جانا۔ بچی پیسے لے کے عزت سے نکل گئی، وہ دروازہ جو کبھی بند نہ ہوتا تھا آج اسے اندر سے کنڈی لگ گئی۔ رات گزری، صبح ہوئی، لوگ جب نکلے بستی میں دیکھا نہ بند ہونے والا دروازہ بند۔ متوجہ ہوئے تو کیا دیکھا، پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، اللہ کوئی کام ہوتا رات کو گناہ یا نیکی کا، اللہ اس کے دروازے پہ قدرتی طور پہ تحریر لکھی جاتی تھی۔ جب لوگ متوجہ ہوئے نظر پڑی تو کیا لکھا ہوا ہے، لقد غفر اللہ الکفل، رب کہتا ہے میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ خوف خدا کا معیار دیکھیں، پوری زندگی لوگوں کے نظروں میں گرا ہوا بدکار انسان، لیکن جب رب کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیا، اللہ نے لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، عظمت پیدا کر دی، نفرتیں ختم کر دی۔ لقد غفر اللہ الکفل، رب کہتا ہے میں نے معاف کر دیا کفل کو۔ لوگ حیران، دروازہ کھولے تو بند ہے، کھڑکائے کوئی جواب نہیں، آخر مشورہ کیا توڑ دیا جائے۔ دروازہ توڑا تو کیا دیکھا، اللہ اکبر، کفل مصلی پہ سجدے کی حالت میں دنیا سے جا چکا تھا۔ جس رات توبہ نصیب ہوئی اسی رات موت آ گئی، رب نے پاک صاف کر کے اٹھا دیا۔ تو میرے رب اتنا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آئیں ہم اور آپ بھی رب سے محبت کریں، اس مجلس ذکر کو اپنے لیے تیراک سمجھیں، اور اپنے معمولات کا اہتمام رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، عمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی اس خانقاہ کو اسی طرح اس خانقاہ کی رونق کے اللہ تعالی قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برکت کے لیے کر دیں۔ قاری صاحب نے بیعت کا کہا ہے، آپ اکثر ساتھی تو حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں بیعت ہیں، یوں سمجھو کہ پھر میری بیعت برکت کے لیے سلسلہ ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹوں سے پوتے زیادہ
پوتوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یوں سمجھو ایک برکت کی نسبت سے قاری صاحب کے حوصلہ افزائی کے لیے میں بیت